جن رشتوں کو ہم نے بڑی محبت، اپنائیت اور محنت سے کھینچ کھینچ کر بڑا کیا ہو، وہی رشتے جب ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو تار تار کر دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ کچھ نقصان، کمیاں، تکالیف اور احساسات موت کی مانند حتمی ہیں۔ آپ کے پاس سوائے ان کے ساتھ گزارا کرنے یا انہیں سہنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموش رہنا بہت بہتر ہے۔ میری ذات سے وابستہ ایک شخص میرے پاس تو رہا، پر میرا بن کے نہ رہا۔ یاد رہے، کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقیر بھی 2 وقت کی روٹی بآسانی کھا لیتا ہے۔ بیوی کوئی کھلونا نہیں، اللہ نے اس کو حلال کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ وہ جب چاہے اس کو تمہارے اوپر حرام کر کے کسی دوسرے کے لیے حلال کر سکتا ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا: خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو میرے عیبوں سے مجھے خبردار کرتا ہے۔ رنگین باتیں کر کے لوگ زندگی سیاہ کر دیتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے، انسان جو میسر نہیں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے، اور جو میسر ہے اسے پیروں تلے ڈھونڈتا جا رہا ہے۔ جب سائے قد سے اونچے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ لیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ جن باتوں پہ جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، انہی باتوں پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کر دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جائیں انہیں جن کو آپ معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دیں انہیں جنہیں کو آپ بھول نہیں سکتے۔